آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے اگر بہت سارے لوگ یہاں پہ اور ان ٹیلنٹ کو را ٹیلنٹ کو ڈیولپ ہونے کہ اگر کراچی کے انفراسٹرکچر کو آپ نے ذرا سا بھی بہتر کر دیا تو پورے پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے 1.5 سے 2% اور آگے ہو جائے گا اگلے سال. سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یو ایس آفس کی پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا ہے 1-2 سال میں. تو جب تک حکومت ریگولیشنس کو مینیجیبل نہیں کرے گی اور آٹومیٹ نہیں کرے گی بزنسز کا آنا بہت مشکل ہے. کہ پاکستان نے پچھلے 10 سال میں بہت لوز کیا ہے جی ڈی پی گروتھ اور ابھی تو مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کیا ہے. اس چیز کو کنٹینیو کریں اسٹیبلٹی. 60% of the population is in the Gen Z, you know, and we do not have any opportunities for them. کہ وہ جو مڈل ایسٹ میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے کہ بھائی ہاں ہم کریں گے آپ جائیے. جب تک آپ بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کریں گے تب تک اتنی جلدی سے آپ کا اکنامک ڈیولپمنٹ اور جاب کریشن نہیں ہوگا. دنیا بھر میں ہر جگہ کرپشن ہے اور کرپشن کے باوجود یہ ڈاکٹر قیصر بنگالی کا یہ قول ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جب تک جان ہے ہم بولیں گے کیوں نہیں انفراسٹرکچر بن رہا ہے, کون ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. سیاست بہت کر لی ہم نے. السلام علیکم, ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو. اس وقت ہم اے آئی انجینئر سے ہیں اور اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ابوالاسلام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابوالاسلام صاحب انڈین ہیں اور ایک بڑے عرصے سے باہر انجینئرنگ کر رہے ہیں امریکہ میں. اور ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں کہ ابوالاسلام صاحب کے ساتھ 2020 میں اس ٹائم پہ ہوئی تھی اور آج 6 سال کے بعد ہم دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ان سے ایک دفعہ بات کرنے کا دوبارہ ہمیں موقع ملا ہے. ان 6 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی تیزی سے ایسی ٹیکنالوجیز اور ایسے پروسیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو شاید 2020 میں نظر آتے تھے لیکن اتنی کلیئرٹی ایٹ لیسٹ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہوتی تھی. تو آج نہ صرف اس چینجنگ ورلڈ میں انجینئرنگ انڈسٹری, خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہے اس پہ بھی بات ہوگی. آج کے دور میں نیا ویژن کیا ہے اس پہ بات بھی ہوگی. ایک کمپنی جس کے چیف ایگزیکٹو کا اتنا گلوبل ایکسپیرئنس ہے اور ان کی کمپنی کی جو پاکستان برانچ ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے, انڈسٹری کیسے انٹیگریٹ کر رہی ہے, اس کو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ پاکستان کے آس پاس بہت بڑا کنسٹرکشن کا بوم ہے اور ہم کنٹینیوسلی انجینئرس اور کمپنیز کے چیف سے پوچھتے رہے ہیں کہ پاکستانی کمپنیز ان ٹرمز آف دیئر کیپٹل, ان ٹرمز آف دیئر کیپیسٹی کہاں کھڑی ہے کہ اس سارے بوم سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو آج ابوالاسلام صاحب سے یہ بات کرنے کا موقع بھی ملے گا. ساتھ ساتھ ایک چیز وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان میں کیا اثر آیا ہے آج کے دور کا, کہ جو ہماری کمپنیز ہیں وہ ان کو جو پروڈکٹ ملنا چاہیے یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کی شکل میں وہ کیسا مل رہا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ساری اس انجینئرنگ ایجوکیشن اور انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل. پاکستان کے اندر ریگولیشن ہمارے سامنے ہے. باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے, انجینئرنگ کی انڈسٹری کو کون ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں, اور وہاں کی ایجوکیشن کو بھی کوئی ریگولیٹ کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ چند ایشوز ہیں جو ابوالاسلام صاحب سے آپ آج گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. ایک تو 6 سال کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, ویری نائس. 2020-2026 6 سالوں میں ہمارے خیال میں پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی نظر آ رہی ہیں جیسے 6 سال میں بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے, خاص طور پہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لحاظ سے. کوئی ایسی انجینئرنگ فیلڈ نہیں ہے جس میں اے آئی اور دوسری جو ٹیکنالوجیز ہیں, ٹولز ہیں, انہوں نے امپیکٹ نہ چھوڑا ہو. آپ کی کمپنی بھی یہاں پہ ہے, آپ یہاں کی فیلنگ بھی آپ کو آتی ہوگی اور باہر بھی بیٹھے ہیں. تو یہ جو سارا پورا ایک چینج سینیریو ہے, اس میں آپ کے ذہن میں کیا پکچر بن رہی ہے کہ پاکستانی کمپنیز, پاکستانی انجینئرز, پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں, واٹ از یور ویو؟
بہت بہت شکریہ پہلے تو دوبارہ انوائٹ کرنے میں آپ کے پروگرام میں منظور صاحب. بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہوا ہے کہ خاص طور پہ پوسٹ کووڈ کے بعد جو ٹیکنالوجی کا ایک فلورشنگ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بھائی ریموٹ ورکنگ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد بالکل ایک کے بعد دوسرا جو ہے کمپیوٹنگ پاور, سارا مسئلہ جو ہے کمپیوٹنگ پاور, جو آج سے ہم 40-50 سال پہلے سب نے سنا ہوا تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے. آج سے 20 سال بعد بھی لے لیں جب خالی ای میل اور انٹرنیٹ کا زمانہ تھا, 2010 تک بھی چلے جائیں آپ, تو پروگریس ایک پیج سے چل رہا تھا. ہم ڈیجیٹائز ہو گئے تھے لیکن اس طرح سے نہیں ہوئی جو آج ہو رہا ہے 2026 میں, کہ ہمارے پاس جو ہے ساری دنیا میں کمپیوٹنگ پاور یہ چپس کی صورت میں سب سے بڑا جو نام ہے انویڈیا کا ہے نا, کہ وہ کیپیسٹی ہمارے پاس تھا نہیں. اور اس کیپیسٹی میں جو ہے وہ بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ مرتعی کوڈ کمپلیکس کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اسے ہم کمپیوٹنگ پاور کہتے ہیں, جو کہ آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس میں, ساری دنیا میں, خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیٹا سینٹر کے فارم میں بالکل کریزی طریقے سے بلڈ ہو رہا ہے. 1 ملین اسکوائر فیٹ, 2 ملین اسکوائر فیٹ میں اپ اسٹیٹ نیو یارک, ورجینیا چلے جائیں. ایسا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ جو جہاں پر ورلڈ کی رہائش ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی الیکٹرسٹی کا ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گا, پیسے بڑھ جائیں گے, کیونکہ ڈیٹا سینٹر میں الیکٹرسٹی سب سے زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. اور ایچ پی اے سی سسٹم وغیرہ آدمی تو بہت ہی کم ہوتے ہیں, کیونکہ جب آدمی سمجھ لیجیے کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی میں 3-4 منٹ کا کچھ بھی کوری کرتے ہیں, سب نے کیا ہوگا, کوئی بھی سوال کو آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہے, لیکن اندازہ کیجیے کہ اس میں انرجی کتنا کاسٹ ہوا, کتنے جو کلو واٹ آورس, اس میں چھوٹا سا آپ کے 5 منٹ سوال میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کون سا ڈیٹا سرور یہ کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو, چاہے وہ کارپوریشنس ہو چاہے گورنمنٹ ہو, ان کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے ڈیٹا سینٹر جو ہے پوری دنیا میں چھا گیا اس وقت. اور چپس سافٹ ویئر تو پہلے ہی تھا, ڈیٹا سینٹر, اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل راکٹ سائنس کی طرح بالکل تیز گامزن ہے اسٹریٹ سلوپ میں. پہلے نہیں تھا بیکاز ہمارے پاس کمپیوٹنگ پاور نہیں تھا, اور یہ بڑھ رہا ہے ایوری ڈے. اس کانٹیکس میں آپ پاکستان کو کیسے دیکھیں گے کہ بھائی پاکستان میں بھی آ رہی چیزیں آ رہی ہیں, کیا کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سینٹر کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم کر رہے ہیں, لیکن اکنامک پرابلم تو پاکستان میں بہت سارے ہیں. کہ بھائی 260 ملین اتنا بڑا ملک ہے, پورے خطے میں اتنا بڑا ملک ہے جس میں اتنے ریسورسز بھی ہیں, ماشاء اللہ پیپل بھی بڑے سمجھدار ہیں, لیکن مسائل بھی بڑے ہیں. گورننس کا مسئلہ ہے, کیپٹل کا مسئلہ ہے, کیپٹل پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت دنوں سے کوئی ہوا نہیں ہے, کیونکہ سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے, اتنا پیسہ نہیں ہے. ہمارے اور بھی خرچے ہیں, سارا چیز دینے کے بعد بجٹ کے بعد ہمیشہ ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ہم کیسے ہی پیسہ جنریٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کام انفراسٹرکچر کا بڑھ سکے, چاہے پرائیویٹ انٹیٹی میں ہو یا پبلک انٹیٹی میں. پبلک تو زیادہ نہیں کر رہی ہے. کراچی کا ایگزامپل لے رہے ہیں, ابھی 2 دن پہلے میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا ڈان میں کہ اگر کراچی کے انفراسٹرکچر کو آپ نے ذرا سا بھی بہتر کر دیا تو پورے پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے 1.5 سے 2% اور آگے ہو جائے گا اگلے سال 2026. کیونکہ آپ اس کو فکس نہیں کر رہے ہیں, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, سب سے بڑا کہ پانی کم ملتا ہے, 1/2 ملتا ہے جتنا ملینس آف گیلنس جو ڈیمانڈ ہے. روڈ کا مسئلہ, روڈ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں, جس سے بھی پوچھو جب بھی آتے ہیں ہر سال کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, وہ کے ایم سی ہے, وہ کینٹونمنٹ کے پاس ہے, یہ ایئر فورس کے پاس ہے, یہ ڈی ایچ اے کے پاس ہے, تو یہ آپس میں مل نہیں سکتے, کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے, یوٹیلیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیشہ لینگویج پڑھا رہتا ہے. تو یہ لینگویج نہیں پڑھا رہنا چاہیے. بچے 25 سے 30 ملین کی آبادی ہے, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے انفراسٹرکچر کو, کراچی میں بڑا پیدا ہوں, این ڈی میں گیا ہوں, تو ہر سال میں جب بھی آتا ہوں, سال میں 1-2 دفعہ آ ہی جاتا ہوں بزنس کے حوالے سے, بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, کون انچارج ہے اس کا, کیوں نہیں آپس میں بیٹھتے ہیں اس کو فکس کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری چیزیں ہم اور بھی لے آئیں گے, یہ بھی لے کے آ رہے ہیں. تو سارا مسئلہ جو ہے وہ ریگولیشنس کا ہے, بہت اوور ریگولیٹڈ ہے. میں نے خود 6-7 سال میں بزنس میں ایکسپیرینس کیا ہے. اب ہمارے بزنس کے اوریجنل ڈائریکٹر مجھ سے بس آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ وہ صاحب, یہ مسئلہ ہم نے انویسٹ بھی کیا کیپٹل شروع میں, اور بھی انویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز میں آپ کو یہ ٹیکس, اس کے بعد یہ وہاں رجسٹریشن کرنا, ایس سی کا 10,000 جھمیلے ہیں. تو جب تک حکومت ریگولیشنس کو مینیجیبل نہیں کرے گی اور آٹومیٹ نہیں کرے گی, بزنسز کا آنا بہت مشکل ہے.
بڑے بزنس شاید آ جائیں, $1 بلین ٹائکون جو ہے مڈل ایسٹ سے یہاں سے, لیکن ہم جیسے لوگ جو پاکستانی ہیں اور وہاں پہ بہت عرصہ رہے ہیں, بزنس کیا ہے, تھوڑے سے پیسے بنائے ہیں, اب ہم آنا چاہتے ہیں کہ کچھ ملک کے لیے بھی کر لیں بزنس کے حوالے سے, چیریٹی کے لیے, بزنس کے حوالے سے. بھائی بزنس کھولیں, بزنس کو پروموٹ کریں, مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کریں, جاب کریشن, سارا مسئلہ جاب کریشن کا ہے. جاب کریشن از فنڈامنٹلی ڈیپینڈنٹ آن کوالٹی آف ایجوکیشن. جب آپ کا ہائی اسکول کا بندہ یا بندی وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ بھائی وہ کوئی امپلائر کے لیے کام کرے تو اسے کیسے انٹری لیول پہ جاب دیں گے. آپ انجینئرنگ کو چھوڑیں, انجینئر تو ماشاء اللہ ترقی کر ہی جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں 4 سال کرنے کے, این ڈی سے, لاہور سے, یونیورسٹی سے, جہاں سے بھی ہو. ماشاء اللہ پاکستان میں بڑے اچھے انجینئرنگ اسکول ہیں, لیکن میں پورے پاکستان کی آبادی کی بات کر رہا ہوں جس میں 60% جو ہے وہ 22 سال سے نیچے ہے. 60% of the population is in the Gen Z, and we do not have any opportunities for them. So obviously they will leave the country. اب میٹرک پاس کر کے نکل جا رہے ہیں باہر کیونکہ کوئی اپرچونیٹی ہے نہیں. تو یہ بہت سوچنے کا فکر اور سوچنے کا مقام ہے پاکستان کے لیڈرس کے لیے, جو بھی لیڈرس ہیں, ملٹری لیڈرس, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل لیڈرس کہہ رہے ہیں, ایلیٹ. سارا مسئلہ پاکستان کا ایلیٹ کا ہے. بزنس ایلیٹ, اسٹیبلشمنٹ ایلیٹ, بیوروکریٹک ایلیٹ, پولیٹیکل ایلیٹ. ایک اور بات ہے, آپ یہ بات بالکل سے پکچر بالکل صحیح ہے. ہاں, ٹیکنالوجی نے دنیا جہان میں بھی یہ ثابت کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. ہم چیزوں کو آٹومیٹ کر رہے ہیں, ان کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اینڈ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر فیلڈ میں ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن ہو رہی ہے. اور پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ کمپیوٹر کا استعمال, زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرئنس ہے؟ یہاں سے مجھے فیلنگ آتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری گورننس کو مستقبل قریب میں کچھ بہتر بنا دے گی, کہ یہ جو سارے مسائل آپ بتا رہے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ان کی انٹینسٹی کو نیچے لے. بالکل, یہ باقی دنیا میں بھی ہوا ہے, انڈیا میں ہوا ہے خاص طور پہ, کہ بھائی جب آپ ایکسیسیبل ڈاؤن ٹو دی لاسٹ سٹیزن آف دی کمپنی, جو پور ہے, پورسٹ ہے, رورل ایریا میں رہتا ہے, اس کو بھی آپ وہ موبائل دے دیں گے, وہ اس میں پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا, یہ جو کچھ ہوگا. تو آہستہ آہستہ تو امپروو ہو رہا ہے کچھ ساری دنیا میں. انڈیا کا جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا اسکیل تھا وہ پاکستان سے کوئی ڈفرینٹ نہیں تھا, لیکن پچھلے 10 سال میں اس نے کافی ترقی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہے وہ سب سے پورسٹ آف دا پور کو بھی مل رہا ہے. تو اب اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی آ رہا ہے, ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی ہیں, تو امید ہے ہمیں ہاں ٹرانسپیرنٹ ہوگا, سب کو بتانا پڑے گا. اب آپ اس طرح سے سارا یہ کلچر, میں زیادہ سوچتا بھی ہوں, غلط کی بات ہے کہ انجینئر کے علاوہ بھی سوشل تھنکنگ, سوشل اکنامک تھنکنگ بھی ہے. انجینئر کا ایک کام ہے, جب تک سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں سنے گا تو انجینئرنگ کیسے ہو, کچھ نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑا فنڈامنٹل ہے کہ اگر ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہ ہو, ایئرپورٹس, روڈس, پانی, ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب جب جن فارن کنٹریز میں اور ایج میں ہم ڈپینڈ کرتے تھے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, وہ بہت لمیٹڈ ہے. وہ ایک پروجیکٹ کو تو کر لیتے ہیں, دوسرے کو کر لیتے ہیں, اتنے پیسے نہیں ہیں. تو وہ جو 20-25 سال, 30-35 سال کا ماڈل تھا کہ بھائی امریکہ کے کیمپ میں ہیں, ہم امریکہ پیسہ دے گا تو ہم بنائیں گے, چائنا پیسہ دے گا تو ہم بیلٹ اینڈ روڈ بنائیں گے, اس کو ختم کرنا چاہیے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سیکھیں. اور اس کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ یہ جنریشن کے لیے جو 22-23 سال کی جنریشن ہے, جن کے پاس جاب نہیں, بہت انرجی ہے, نیچرل انرجی ہے, یہ ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے ان کو ٹیپ کریں, ان کے ریسورسز کو, ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو آپ امپروو کریں. سب سے بڑا مسئلہ کوالٹی آف ایجوکیشن, خاص طور پہ رورل اور سیمی رورل ایریاز میں کوالٹی ایجوکیشن اسکولیں بند رہتی ہیں, کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو اس کو جب تک آپ امپروو نہیں کریں گے تو آپ کا پائپ لائن میں جو ورک فورس ہے 22-23 سال کا جو ینگ 60% وہ کیسے پروڈکٹیو بنے. ویری مچ ٹرو. پر اس میں صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو پورا ہمارے سامنے اس میں ایک تو پبلک سیکٹر ہے. آئی مین پبلک سیکٹر میں دنیا جہان میں چینج آنا ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. امریکہ کیوں نہ ہو, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کراچی لاہور جو ہمارے پاس اربن سینٹرس ہیں, اس میں اچھا خاصا ایک اربن کلاس موجود ہے, بہت ساری ہزاروں کمپنیاں ہیں, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں, ہزاروں انجینئرس ہیں, دے آر ایکسیلنٹ انجینئرس. کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر
اور پاکستان کے آس پاس جو اتنا کنسٹرکشن کا بوم ہے، پتہ چلا سعودی عرب میں نئے کے نئے شہر بن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنی ساری ایکٹیویٹی یو اے میں ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ڈو وی ہیو اینی ناول آئیڈیا؟ کوئی ذہن میں کوئی آتا ہے؟ یہاں میں بہت سارے انجینئر سے یہ سوال پوچھا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، پیسے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے ایٹیچیوڈ کا ہے، بیوروکریٹک بیوروکریسی میں جو ہے آپ کا جو ہے اتنے بٹے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ مطلب ہے کہ برٹش کے زمانے سے جو بیوروکریٹک کلاس ہے 22 گریڈ کے جو سول سروس کے آفیسر لے کے آتے 17 سے لے کے کوئی بہت ہی ایروگنٹ ہے، ابھی تک وہ بدلے نہیں ہیں، وہ ہائی کلاس ہیں، وہ اس کے بعد 80 سال گزر گئے ہیں اور وہ نیچے نہیں اتر رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل سسٹم ہے آپ کا اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی، اور آج کل ماشاءاللہ ہماری ملٹری دنیا بھر میں بہت پاپولر ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے بھی ضرورت ہے، ہم تو سیکورٹی کے علاوہ رہ نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس انڈیا ہے دوسری طرف ادھر وہ ہے، تو ہم ملٹری کے اسٹرانگ ملٹری کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے نا، کہ ان بچوں کو جو آ رہے ہیں ان کو پروڈکٹیو روزگار دیا جائے، ان کو کیا کہتے ہیں آپ جو انفراسٹرکچر کی ٹریننگ دی جائے کہ بھائی، اور بیوروکریسی کے سائز کو کم کیا جائے۔ اس کو پتہ آپ کو دیکھا وہ ایلون مسک کو اس نے ڈوجی بنایا تھا وہ امریکہ میں، وہ خالی شیپ کرنے کے لیے کہ وہاں بھی بیوروکریٹک فیڈرل ہائی وے ایڈمنسٹریشن، فیڈرل ایئرپورٹ ایڈمنسٹریشن، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بہت بڑے ہو گئے تھے، پچھلے 50 سال میں انہوں نے بہت لوگ ہائر کر رہے تھے۔ جب بیوروکریسی کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہو یا فیڈرل بیوروکریسی ہو، اور اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہ ہو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہی حشر ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے پاؤں میں آ جاتے ہیں، ٹانگ میں، اور کام کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو 5 آدمی کی ضرورت ہے وہاں آپ نے 10 یا 15 آدمی کر لیے، سب آدمی تلاش کرتا رہتا ہے کہ میرے لیے کام کیا، اس کی سیلری گارنٹیڈ ہے، گورنمنٹ دیتی ہے۔ تو جب تک گورنمنٹ اس بیوروکریسی کو ریفارم، ورڈ ہے یہ، سارے ہمارے اکانومسٹ بھی کہتے ہیں، جب تک آپ بیوروکریسی کو ریفارم نہیں کریں گے تب تک اتنی جلدی سے آپ کا اکنامک ڈیولپمنٹ اور جاب کریشن نہیں ہوگا۔ تو 2 چیز کرنی ہے، بیوروکریسی کو ریفارم کریں آپ، کم کریں ان کا سائز تھوڑا، ریکروٹمنٹ، اور پرائیویٹ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جتنا بیوروکریسی کو بڑھائیں گے رولس اینڈ ریگولیشن اتنا بڑھے گا، اور جیسی وہ ایک رول اور کریں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ ٹیکس دیں، آپ یہ کریں، ہر جگہ روکڑے اٹھائیں گے، تو جب وہ کریں گے تو پھر یہ پرائیویٹ اینٹی جو ہے وہ ڈسکریج ہوتی آئے گی کہ بھائی میں کیوں پیسہ لگاؤں۔ لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، ان کو 2 چیز پتہ نہیں ہے، بھائی جو انویسٹ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس، بزنس کا انکم اسٹیٹمنٹ، ہی از لوکنگ فار ٹو میک اے لٹل منی۔ ہماری انڈسٹری میں پروفٹ کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ اگر آپ نے 10% پروفٹ بنا لیا پری ٹیکس کا، جیسے ہمارا یو ایس میں ہے اس سال وی آر پروجیکٹنگ $90 ملین ریونیو، رائٹ؟ So we have. So what should be our profit? Our profit is not, we are struggling to make a 6% profit out of that one. But that's good. At least we are not break even, pre-tax profit, انڈسٹری میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یو ایس میں 6 to 10% ہے، آرکیٹیکٹ انجینئر جو آپ نے بتایا مان لیتے ہیں لوگ، پرائیویٹ انڈسٹری میں 6% آرکیٹیکٹس فی ہے، انجینئرنگ فی ہے، 10% اگر گورنمنٹ کے لیے آپ کام کرتے ہیں 8, 9, 10%۔ آپ نے 1% کا بتایا، 1% کا ایک انجینئر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، سو اس ملک میں ساری چیزیں الٹی طرف جا رہی۔ جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، آرکیٹیکٹ، انجینئر، کنسٹرکٹر، جو بناتے ہیں آپ کے انفراسٹرکچر کو، روڈ کو، ہائی وے کو، بلڈنگ کو، اسپتال کو، اسکولوں کو کنیکشن بناتے ہیں، ان کو آپ بالکل پیسے ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ اور شریک کر رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ جب تک آپ اس گورنمنٹ ایجنسی کو جو ڈسپینس کر رہا ہے آپ کی کنسٹرکشن، روڈ بنا رہا ہے، ایئرپورٹ بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، پبلک بلڈنگ بنا رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، اسکول بنا رہا ہے، اس کو تو آپ اسٹریم لائن کریں۔ وہ اتنا زیادہ کرپشن کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں، دنیا بھر میں ہر جگہ کرپشن ہے، اور کرپشن کے باوجود یہ ڈاکٹر قیصر بنگالی کا یہ قول ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ بالکل ساری دنیا میں کم و بیش کرپشن ہے، اسکیل ہے، ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل کی، ہمارے میں کچھ زیادہ ہی ہے، کم ہو سکتا ہے، لیکن آپ اسٹریم لائن کریں گورنمنٹ ایجنسیز کو۔ جب تک کہ 10,000 ایجنسیز ہوں گے، یہ فلانا DHA الگ ہے، یہاں پہ KMC الگ ہے، فلانا الگ ہے، پورے کراچی میں اتنے بڑے شہر میں یہ ان کی بات نہیں سنی، ان کا یوٹیلیٹی یہاں پہ، ان کے پاور لائن وہاں ہے، وہ سوال ہی نہیں کر رہے ہیں، لینگویج کر رہے ہیں، پروجیکٹ دیکھ لیجیے جو ریڈ لائن میں جو بنا رہے ہیں، وہ وہاں سے ہم کتنی دفعہ گزرے، کون ہے اس کا انچارج؟ کوئی نہیں ہے، nobody wants to take any responsibility. تو people are giving up, but us, we are Pakistanis, ہم گئے تھے یہیں سے، we are not giving up.
جب تک جان ہے ہم بولیں گے کیوں نہیں انفراسٹرکچر بن رہا ہے, کون ہے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, سیاست بہت کر لی ہم نے, اور ہمیں صرف بنانا ہے پائپ لائن, بنانا ہے یہ روڈ بنا دیں تاکہ لوگ خوش رہیں. اچھا یہ بالکل آپ کی 100% بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے پرابلمس ہیں اور اب آہستہ آہستہ ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اور ڈیمانڈس کی جو وائسز ہیں, جو آوازیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, یہ اچھی بات ہے. Till we reach a certain point where you will get something in practical terms. کراچی کے اندر جو پورا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیا وہ اس لائق ہے کہ کچھ اس ٹائپ کا کوئی پلیٹ فارم, کوئی ایسا پریشر ڈیولپ کرے کہ ایٹ لیسٹ اس شہر میں, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس انویسٹ کریں انفراسٹرکچر میں تو آپ کے جی ڈی پی میں 1-1.5% کا اضافہ کسی کا ہے. کیا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک ملے, اور ریفارمس آپ نے جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے کافی پینفل ہے, ٹائم بھی لگتا ہے. کیا کیا جائے, واٹ ٹو ڈو؟ سب سے بڑا کام یہ کر سکتے ہیں ہم جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے. آپ میں تو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اگر آپ اسٹاک انویسٹر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کون سا اسٹاک ہمیں جائے گا بڑھے گا. ہم تو وہاں کے اسٹاک میں کرتے ہیں, لیکن ہمیں کراچی کے اسٹاک ایکسچینج بھی پڑا ہوا ہے. اب ان میں سے زیادہ تر لوگ ماشاء اللہ بڑے رچ ہیں یا ایلیٹ میں سے ہیں, ان کا اپنا گروپ ہے. سارا جو چیز ہے جو چلاتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج, وہ سارا انفارمیشن پتا ہے, اسٹریٹجک انفارمیشن, کون سا اسٹاک آج بڑھے گا, کل بڑھے گا, کس طرح خریدنا, یہ سب چیزیں. اسی طرح سے اگر ہمارے کانٹریکٹر کا ایک الائنس بن جائے, جنرل کانٹریکٹ آباد ہے, اب آباد جو ہے وہ بہت ہی پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہے, اسی طرح سے آپ اگر کانٹریکٹر کا ایک اسٹرانگ بزنس ایڈوائزری گروپ بنائیں گے, کانٹریکٹر کا, کنسلٹنگ انجینئر کا, کراچی بیسڈ, اور اس کو فنڈ کریں گے جیسے ہم اور خود وہ فنڈ جنریٹ کرے گا ممبرشپ میں, اور ان کے اپنے ایجنڈے لے کے وہ اب جو الیکٹڈ پاور سے چاہے وہ گورنر ہو, چیف منسٹر ہو یا اس کے منسٹرس ان کے پاس جائیں اور اپنا ایجنڈا لے کے جائیں کہ یہ چیز ہم کلیکٹیولی آ رہے ہیں, ہمارے پاس 35 کنسلٹنگ فرم ہیں, کانٹریکٹنگ فرم ہے, ایک گروپ ہے کنسلٹنگ اور ایک کانٹریکٹنگ کہ ہمیں یہ سب کریں, آپ یا تو آپ اس کو بڑھائیں یا تو آپ چیزیں کریں. تو یونائٹڈ وائس ہونا چاہیے بزنس ایڈوائزری گروپ کا. یہ ایک بہت بڑا سولوشن. ساری دنیا بھر میں کانٹریکٹر ایسوسیشن, کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر آپ نیو یارک میں چلے جائیں 8-9 ملین پاپولیشن ہے, کم از کم 15 ایسے ایسوسیشن ہیں, جنرل کانٹریکٹر ایسوسیشن آف نیو یارک, نیشنل بزنس لوکل نیو یارک بزنس کاؤنسل, وہ سارے پھر اس کے بعد چیمبر آف کامرس ان کے پاس, وہ بڑے ہی متحد ہو کے اپنا ایجنڈا لے کے ممبرس کا کہ بھائی ہم لوگ ہمیں بھی 2 پیسے بنانے ہیں, 1% نہیں 5% یا 6% پروفٹ بنانے ہیں, ہمیں بھی زندہ رہنا ہے, ہم یہ انفراسٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں, ہم یہ بلڈ کرتے ہیں کانٹریکٹ, ہمارا بھی تو کچھ خیال رکھیے نا چیف منسٹر صاحب. اس کی یہ شکل ہے ایک ٹیکنیکل, ٹیکنالوجیکل اور انجینئرنگ سول سوسائٹی آرگنائزیشن. بالکل سول سوسائٹی جو دنیا جہان میں ہے اسی طرح ہوتا ہے. ہاں یہاں پہ کیا رکاوٹ ہے؟ آئیڈیا بڑا زبردست. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس ہوا تھا, میں نے بہت سارے اولڈ کمپنیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو میں نے کہا کہ ACEP ہے, کنسلٹنٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے, کانٹریکٹرس کی آرگنائزیشن ہے, لیکن یہ جو مسائل ہیں ریئل مسائل, مثال باہر آپ کو کام کرنے کے لیے آپ کو گارنٹیز چاہیے, گورنمنٹس نے گارنٹی نہیں ہے. اگر ساری انڈسٹری انہی پلیٹ فارمس کے تھرو حکومتوں کے پاس جائے تو میں نہیں سمجھتا کتنا بہت بڑا پرابلم ہے. یہ انیکشن کیوں ہے؟ Why we are unable to move? یہ کچھ نیشنل سائیکی بھی ہے کہ بھائی بیہیویئرل تھنگ دیٹ دے آر گیو اپ ایزیلی. پاکستان کہ بھائی چلو جیسے ابھی کہ بھائی پانی بھی نہیں آ رہا ہے, مصطفیٰ کہہ رہا تھا الیکٹرسٹی بھی بند ہو گیا ہے, بارش ہو جاتی ہے گھر کے سامنے پانی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے, چیزیں اتنی مہنگی ہیں, الیکٹرسٹی کا کاسٹ اتنا ہے, تو عوام کو کہاں سے ٹائم ملتا ہے؟ ان کو اتنا زیادہ لگا کے رکھا ہے کہ وہ اسی چیز سے باہر ہی نہیں نکل سکتے, ہے نا. تو باہر کہاں جائیں گے وہ؟ ایک یہ. دوسرا پاور پلے جو ہے پاکستان میں, پاکستان میں رول آف پاور ہائرارکی کرتے ہیں, یہ اتنا انگرینڈ ہے سوسائٹی میں کہ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کا بات تو کر سکتے ہیں لیکن کانسیپٹ اور ہاؤ ول اٹ ان کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی پاورفل فورس آ کے اس کو بند کر دیتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ وہاں نہیں جا سکتے, سندھ گورنمنٹ کا یہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا یہ رول آ گیا ہے, فلانا رول آ گیا ہے.
تو اگر آپ اس طرح سے انڈسکریمنیٹلی رول لاتے رہیں گے تو لوگوں کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے کہ جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہے کہ بھائی ہم اپنے محلے کو صحیح کریں گے, ہم پانی کو صحیح کریں گے, مل کے کریں گے, کانٹریکٹر کی ایسوسیشن بنائیں گے, آرکیٹیکٹ انجینئرس کی ایسوسیشن بنائیں گے, ان کے پاس جائیں گے, تو وہ ڈائنامزم کیوں مس کر رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو کے اپنا سارا مسئلہ کراچی کے پاس جائیں, یہ پاکستان میں جو فیڈرل گورنمنٹ جو پورا ان کے پاس جائے, پروونسز اپنے اپنے مسائل حل کرتے ہیں, پنجاب اپنا مسائل حل کر رہا ہے, سندھ کر رہا ہے, تو مسئلہ تو کراچی کا ہے نا. تو اب ہم کراچی میں فوکس رہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک اسٹیبل انجینئرنگ ٹاپ آف دا لائن انجینئرنگ یونیورسٹی, ہم سب گریجویٹ ہیں, 100 سال پرانی NED, بہت کام کیا NED نے پچھلے 20 سال میں. چیف منسٹر بھی وہی کا ہے, چیف منسٹر بھی ہمارا NED ہے, تو وہ تو سنے گا ہمیں, یہ ایسی بات نہیں ہے ہمیں ڈسمس کر دے گا. تو ہمارے لیے ساری چیزیں پازیٹیو ہیں بہت دیکھا جائے تو اب ہم ان چیزوں کو کیسے آگے بڑھائیں یار, کہ بھائی اور اس کمپنیز کو پروموٹ کریں کہ وہ جو مڈل ایسٹ میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے کہ بھائی ہاں ہم کریں گے, آپ جائیے. سعودی عرب میں ریاض میں کام ہو رہا ہے تو آپ کو بلایا ہوا ہے, تو سندھ اور پاکستان گورنمنٹ بھی آپ کے کانٹریکٹر کو سپورٹ کرے گی, اس طرح سے آپ کو ٹیکسیشن زیادہ نہیں لے گی, آپ کے لیے مشکلات زیادہ اور نہیں پیدا کریں گے, آپ جائیں اور ان 8-10 آپ کے پاس جو 50 لوگ ہیں اس میں سے 20 کو آپ وہاں لے کے جائیں, وہ امپلائمنٹ بھی ہو جائے گا, تو وہ بھی ایک دروازہ کھل جائے گا. ہمیں تو سارا مسئلہ امپلائمنٹ کا ہے نا, کہ اب ہم ریئلسٹکلی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے 10 سال میں بہت لوز کیا ہے GDP گروتھ, اور ابھی تو مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کیا ہے. اس چیز کو آپ کنٹینیو کریں اسٹیبلٹی کو, لیکن اس IMF کے لون سے اور اس طریقے سے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں یہ کوئی فارمولا نہیں ہے آگے بڑھنے کا. انفراسٹرکچر میں میجر انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر ریکوائرڈ بائی گورنمنٹ ویژن دے گی اور پرائیویٹ انڈسٹری رسپونڈ کرے گی. اگر گورنمنٹ کا ویژن نہیں ہے پرائیویٹ انڈسٹری ایک حد تک کام کر سکتی ہے. جیسے میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر میں امریکہ میں تو PPP سے بھی کام, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہی میں آئیڈیا دینے والا تھا کہ بھائی وہاں کے بھی ہم انویسٹر کو لے کے آتے ہیں. جیسے کہ جو اسٹارٹ اپ کمپنیز بڑے بچے امریکہ سے آتے ہیں نئی نئی کمپنی کا کر کے, ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں, ینگ بچے 30 سمتھنگ میں US سے سکسیزفل کر کے یہاں ڈیجیٹل کمپنی کھول رہے ہیں وغیرہ, وہ چلے گا, وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جائیں اور چھوٹا چھوٹا پروجیکٹ کریں. جیسے اگر میں فرض کروں کہ ان کے پاس MPT نہیں ہے, مینٹیننس اینڈ پروٹیکشن آف ٹریفک, لوگوں کو بتاتے نہیں کہ کھود کے رکھ دیا راستہ. بھائی کوئی راستہ دو یار, 6 مہینے سے کھلا پڑا ہوا ہے, اگر آپ کو کام کرنا ہے تو وہاں پہ بیریکیڈ لگا دو اور ایک کمپنی بناؤ, اور وہ کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہوگی. ہم سارا ٹرک پر خریدیں گے, 30-40-50 ٹرک وتھ ہیزرڈ لائٹس, اور لوگوں کو بھی ہائر کریں گے, اور خالی ایڈورٹیزمنٹ سے پیسے جنریٹ کریں گے. سندھ گورنمنٹ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا, کسی کو کچھ نہیں دینا, لیکن ٹیکسیشن اور تکلیف نہ دے سارا کرنے کے لیے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے درمیان, کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پیسے نہیں انویسٹ کروں گا, لیکن میں تمہیں ٹیکس بریک دے سکتا ہوں اور 30 ایئر کے بعد واپس گورنمنٹ کو دے دو. تو پرائیویٹ پارٹیز کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, کنسیشنز کہتے ہیں اسے پرائیویٹ. تو اب جو ہے اگر پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں انفراسٹرکچر کو ایڈریس کرنے کے لیے, بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, مین واٹر مین ڈیزائن فار اے لارج ایریا, 700 ایکرز میں آپ کو واٹر لائن ڈیزائن کرنا ہے, $100 million کاسٹ ہے, $50 million کاسٹ ہے. آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ گارنٹی دے گی کہ بھائی آپ کو ٹیکس نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا, اور جو ریونیو جنریٹ ہوگا تاکہ جو انویسٹر ہے وہ اپنا بھی ریونیو لے کے جائے, اور 30 ایئرس کے بعد یوزلی 30 گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتا ہے. ہمارے پاس اس پروونس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوئے ہیں. ہاں, مثال کے طور پہ حیدرآباد سے لے کے میر خاص تک کا جو ہائی وے ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. یہاں پالیسی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے رائٹ اس سائڈ پہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. جیسے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ آپ کا چائنا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑے پروجیکٹ میں ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یہ $10 million, $5 million, $1 million کے پروجیکٹ میں بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ لوکل پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ سیمپل بتا دیں, ایک ایکسپیرینس ہو جائے کہ انہوں نے 1 سے لے کے $10 million کا پبلک پارٹنرشپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کیا, کوئی بھی پروجیکٹ ہے, اس کو پروجیکٹ کے اسکوپ کو ڈسکرائب کریں, پیسے کو دیکھیں گورنمنٹ کتنا دے گا, پرائیویٹ پارٹی کا انٹرسٹ کیا ہوگا, یہ سارے لیگل ڈاکومنٹ بنتا ہے. جب آپ نے اس کو ایک دفعہ ایکسیکیوٹ کر دیا, وہ کامیاب ہو گیا, that is your starting point to grow more of those private public partnership where the government does not have the capital funds to invest in road, water main or major projects. Private entities will do that, but they have to have something. They are in it for something.
they want to make little money. آپ ان کو منی کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں. جو بھی agreed upon ہے 6% profit 10% profit اس کو آپ کاٹنے کی کوشش نہ کریں. ان کو جا کے ہراس کریں کہ بھائی وہ پیسے دے دو, وہ یہ کر دو, فلانا کر دو. جو پاکستان کا ہے تو وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ یار میں کیا کروں گی. تو اس کلچر کو اگر آپ ختم کرنا ہے وہی سب سے بڑا ہمارا. لاسٹ کوسچن سر میری بریف, اس سے پہلے شیخ صاحب سے بھی انٹرویو ہوا تھا, اس میں بھی کافی چیزیں آئی تھیں. آپ نے اتنے سال پہلے AI پاکستان سیٹ اپ کیا, ماشاء اللہ, کیا تجربہ ہے؟ آر یو ہیپی؟ اینڈ جو آپ کا آبجیکٹو تھا کہ گلوبل آرگنائزیشن اس کا پاکستان چیپٹر اینڈ ہاؤ ٹو انٹیگریٹ ود the other company اور نئی چیزیں انٹروڈیوس کرانا, تو آر یو سیٹسفائڈ ود the AI پاکستان؟ I am satisfied. مکسڈ ریویوز ہیں کہ پاکستان میں تو اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوا ہے رولس اینڈ ریگولیشن, لیکن سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں US آفس کی پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا ہے. 1-2 سال میں کام کو ٹرانسفر کر کے ریموٹ آفس کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اس وقت ہم سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ریموٹ آفس کے کمپیوٹر سسٹم میں سپر کمپیوٹر وہاں لگا رہے ہیں, اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں $2 ملین سے. NVIDIA کا چپ ہے, ہمارا اپنا سرور ہے, تاکہ یہاں کے لوگوں سے کام بھیج سکے. تو وہ پروفیٹیبلٹی ہمارا وہاں انکریز کر جائے گا اگر یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ, NET جیسے اسمارٹ لوگ ہر سال گریجویٹ ہوں گے اور وہ یہاں سے کام کر رہے ہیں. وہاں کا آدھا کام جو ہے وہ امریکہ کے پروجیکٹ میں کر رہے ہیں. کوئی روڈ وے ڈیزائن کر رہا ہے, کوئی ہائی وے ڈیزائن کر رہا ہے, کوئی بلڈنگ, کوئی بل میں کام کر رہا ہے, کوئی کنسٹرکشن انسپیکشن جو رپورٹ ایکسل میں رپورٹ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہیں. وہ جو ڈالر ویلیو ہے ویجز کا وہ 1/6 ڈفرینس ہے. تو وہ فائدہ ہمیں ایک نمبر یہ ہوا. اور دوسرا نمبر یہ ہوا کہ اس پچھلے 6-7 سال میں میں نے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے ہیں جو جن کو اپرچونیٹی نہیں, خالی NET نہیں, خالی انجینئر نہیں, بہت سارے لوگ ہائی اسکول کے لوگ. تو میں آئی ایم ویری ویری ہوپ فل کہ پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے اگر بہت سارے لوگ یہاں پہ اور ان ٹیلنٹ کو, را ٹیلنٹ کو ڈیولپ کریں. ان کے لیے فائدہ ہے جیسے میرے لیے فائدہ ہوگا, اور ایونچولی دس بزنس ول میک پروفٹ. آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. اٹ واز بریک ایون. نئے بزنس میں ہمیشہ پہلا 3-5 سال بریک ایون ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بڑھے گا, بزنس کا سائز بڑھے گا, اسکیل بڑھے گا, تو یہ بھی ہوگا. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. آئی ہوپ کہ اب نیکسٹ گفتگو میں ہم 6 سال نہیں لگائیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر آپ صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ جلدی بات ہوگی, اور 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہے, ساتھ ساتھ اسلام صاحب کا جو بزنس ماڈل ہے پاکستان میں برانچ قائم کر کے کس طرح انٹیگریٹ کریں اور یہاں کے ٹیلنٹ کو کیسے یوز کریں. ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ انجینئرنگ فرمز اور ایز اے ہول جو کمپنیز ہیں ان کی بڑی افیکٹو قسم کی, اسٹرانگر قسم کی آرگنائزیشنس کا پارٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مل کے ریفارمز کے لیے زور لگانے کی ضرورت ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.